اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت۔ پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے، وہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے۔ اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے۔ یہ نذرانہ حاضر ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ہاں شرط ہے اس کی،
وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، there and then میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا. تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا. تم بارش برآؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا. لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے. ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری. تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے. تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے. لیکن ہر چیز ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم.